اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا إلى آخر الركوع أي الآية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ محترم و معزز بھائیو، یہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں کل 12 آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا تھا جس میں 10 آیات تھیں اور بعض اہم تاریخی باتیں اس میں موجود تھیں۔ کسی موقع پہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس رکوع کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بعض اہم تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اونچے اور خاص پیغمبر سے نسبت دی تھی جس پر انہیں نہ صرف فخر کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کے عقیدے اور ان کے عمل کو اختیار بھی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے توحید کے بنیادی عقیدے کو ترک کر کے شرک اور بدعت اور مختلف رسوم کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بار بار مستحق ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کئی طریقے سے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ طوفان آ جائے، آندھی آ جائے اور زلزلہ آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ قوموں کو مغلوب کر دیتا ہے، دشمن کو غالب کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نیک، صالح اور مومن سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود فسق و فجور مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو مغلوب کر دیتا ہے، ان کو شکست دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی شرک اور شرارت اور فساد کی سزا انسانوں کو ملتی ہے دوسرے انسانوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا تورات کے اندر کہ تم لوگ 2 مرتبہ فساد کرو گے زمین کے اندر، 2 مرتبہ مسچیف کرو گے، شرارت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، دین حنیف کو، دین ابراہیم کو چھوڑ کر دوسری شرارتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم کو بہت سخت سزا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو شروع میں جو وارننگ تھی وہ ڈائریکٹلی تورات کے اندر موجود ہے، پھر اس کے بعد وارننگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ تو شروع میں جو وارننگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ایک دشمن کو غالب کر دے گا۔ چنانچہ 588 یا 586 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 586 سال پہلے
بخت نصر جو بیبیلون کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کے یروشلم پہ حملہ کیا اور پورے شہر کو تہس نہس کیا، بیت المقدس کو گرا دیا، برباد کیا، یعنی جو ہولی ماسک تھی مقدس مسجد اسے تباہ کیا، اور وہاں کے جو رہنے والے یہودی تھے مرد اور عورتیں ان سب کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا، غلام بنا کر، غلام اور باندیاں بنا کر لے کے چلا گیا۔ لیکن جب ان کے اندر پھر تھوڑی سی دینی تحریکیں پیدا ہوئی اور ان کا شعور اجاگر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمایا، اور پھر ایران کے بادشاہ نے ایک 50-60 سال کے بعد 70 عیسوی میں ایران کے بادشاہ نے ان کو جو ہے، بلکہ 70 عیسوی سے بہت پہلے، صرف 47 سال کے بعد یعنی قبل مسیح ہی میں ایران کے بادشاہ نے دوبارہ اس مقام پہ حملہ کیا، بابل کے مقام پہ، اور یہودیوں کو غلامی سے آزاد کرایا، یہودیوں کو موقع دیا کہ دوبارہ یروشلم جائیں اور اپنی مسجد کو بنائیں۔ یعنی جب یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ انہوں نے فساد کیا، شرارت کی، تو پھر اس کی وارننگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پھر ان کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کیا گیا۔ بخت نصر کے بعد روم کے بادشاہ کو مسلط کیا گیا، اور روم کے بادشاہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور پہلے سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے اس نے مظالم اٹھائے، اور اس نے بھی جو ہے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اگر تم شرک کو اختیار کرو گے، شرارت کرو گے، فساد مچاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو خود انسانوں کے ذریعے سزا دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اگر تم اچھے بنو گے، اپنے پیغمبر کی بات مانو گے اور توحید پر قائم رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا اور احسان کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے یہودیوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے لیے عزت ہے، ترقی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو پھر تم کو تباہ و برباد ہونا ہی پڑے گا۔ بہت سے بعد میں جب مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے، اور وہاں ابتدائی طور پر آپ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی، اس کی بنیادیں رکھیں، تو اس موقع پر یہودیوں نے بہت سے فتنے مچائے، جس کی وجہ سے بنی قینوقا اور بنی نذیر اور بنو قریظہ اور مختلف قسم کے جو یہودی قبیلے تھے ان کو وہاں سے مقام سے نکال دیا گیا، اور بعض کو بہت سخت سزا بھی دی گئی۔ اس کے بعد وہ پہلے رکوع کی بات تھی جس کو میں نے مختصراً بیان کیا۔ آج ہم کو دوسرے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجلت پسندی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور بعض چیزیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ عام طور پہ ہر چیز کو جلدی چاہتے ہیں، عجلت پسند ہے، یہ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت گھر کر چکی ہے۔ فوری کوئی چیز ہو جائے، جو لانگ پروسیس ہے اس پروسیس کو صبر کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے ہم گھبراتے ہیں اور صبر و تحمل کو اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ تم ان نشانیوں کو دیکھو اور ان سے نصیحت حاصل کرو، اور دوسری بہت سی باتیں اس میں آئی ہیں۔ تو پہلے اللہ نے فرمایا
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان خیر کی دعا کے بجائے شر کی دعا کرتا ہے. دعا جو ہے اچھی چیز کی کرنا چاہیے. اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے، مکے کے عرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار جو ہے ہم کو ڈراتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر ٹھیک ہے عذاب لے کے آئیے. آپ کہتے ہیں پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، قوم لوط پہ ہوئی تھی بارش پتھروں کی، تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ اگر واقعی آپ سچے نبی ہیں تو پھر برسائیے بارش، اللہ سے دعا کیجئے. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو چھٹلانا اور ان کی تکذیب کرنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اور عام طور پہ انسان بعض مرتبہ شروع میں اچھی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، کہ خدا کے سامنے اچھی دعا کی جائے یا بری دعا کی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا جو ہے بری دعا کر کے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی حماقت کی انتہا ہو جاتی ہے. بے صبرا پن اور اجرت پسندی، جلد بازی انسان سے بڑے بڑے گھپلے کرا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلد بازی میں انسان خیر کے بجائے شر کی دعا کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے کبھی خیر کی دعا کو فوری طور پر قبول نہیں کرتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی دعا ناقبول نہیں ہوتی. ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر خیر کی دعائیں ضرور ہی قبول ہوتی ہیں. شر کی دعا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا عام طور پہ. یعنی 99% حالات میں شر کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور خیر کی دعا 99% حالات میں قبول ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اجر آخرت میں بھی لکھ دیتا ہے دعا کرنے کا اجر. اگر بالفرض وہ دعا دنیا میں قبول نہ ہو بالفرض، تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ہی ملتا ہے. قبول ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، تو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کو خیر عطا کیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ آخرت کو یاد رکھے اور آخرت کے لیے بھی دعا کرتا رہے. تو انسان کی اس حرکت کو اللہ نے بتایا اور گویا اپنے غضب کا اس پہ اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ جلد بازی میں شر کی دعا کرنے لگتے ہو. بعض مرتبہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، یعنی بعض مرتبہ خود مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ بات نہیں مان رہا ہے تو ڈوب مر. اور ایسا کہنے سے بتایا جاتا ہے کہ بعض فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہہ دیتے ہیں، اور اگر فرشتے جو اللہ کے معصوم بندے ہیں آمین کہہ دیں وہ ٹائم پر تو پھر واقعی دعا قبول ہوتی ہے. ایک بچہ کریم نگر میں تھا، آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے. اچھا بچہ تھا، خوبصورت، اور 7 یا 9 سال کا بچہ تھا. جمعہ میں بڑا تیار ہو کے آتا تھا ہمارے قریبی لوگوں کے پاس، اور پھر جمعہ کو پابندی سے مسجد جا کر نماز پڑھتا تھا. دوسرے حالات میں بھی نماز پڑھتا ہی ہوگا، لیکن جمعہ کا تذکرہ آتا ہے. اور کبھی کبھی اس کی ماں، اور غالباً اکلوتا تھا، غالباً نہیں بلکہ تھا وہ اکلوتا، اس ماں کا ایک ہی لڑکا تھا اور غالباً اس کی کوئی بہن بھی نہیں تھی. تو ماں جو ہے کبھی غصے میں آتی تو کہتی کہ جا ڈوب مر، تو تالاب میں ڈوب جا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ واقعی وہ تالاب میں ڈوب گیا 9-10 سال کی عمر میں. تو بعض مرتبہ ہم جو دعائیں غلط کر دیتے ہیں، غصے میں کر دیتے ہیں، بغیر سمجھے کر دیتے ہیں، اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے. دعا کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم عاجز ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوگا، اس پر غضب نازل کرے گا. تو دعا کے اندر نماز شامل ہے. نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، بالفرض الگ سے دعا نہیں کر سکتے ہم کسی وجہ سے، لاپرواہی سے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرنے والوں میں شامل کرتا ہے. اس لیے کہ نماز میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آخر میں تشہد کے بعد درود اور دعا ہم کرتے ہی ہیں. اس طریقے سے نماز میں دعا آ جاتی ہے
تو اس لیے نماز کی پابندی ہمیشہ اور ہر وقت ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے. قرآن حکیم کے اندر نشانیوں کی بہت بڑی فہرست پیش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اور کیا کرتا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. تھوڑا زیادہ سے زیادہ ہم اس پوائنٹ پہ بحث کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. توحید پہ ہم جو ہے کسی سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ڈیبیٹ کر کے اگر ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم توحید پر ڈیبیٹ کریں، کسی سے مباحثہ کریں، مجادلہ کریں حسن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس لیے کہ ساری نشانیاں اللہ کے ایک ہونے اور اس کے ایک رنگی کو بتاتی ہیں. وفی کل شیء لہو آیۃ، وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے. اللہ کی نشانی موجود ہے اور وہ نشانی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. آپ دیکھیے، ہم فرض کیجئے جگ سے گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں. ایک ہی انسان جب گلاس میں پانی ڈالے گا حساب سے پانی خود بخود پڑے گا اور پھر وہ آسانی سے پی سکے گا. دوسرا آدمی ڈال رہا ہے تو کافی احتیاط کرنا پڑتا ہے. دوسرے آدمی کے ہاتھ سے اگر ہم جگ لیتے ہیں تو بعض مرتبہ نیچے بھی گر جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ کپڑا بھی جو ہے نیچے گر جاتا ہے. جگ تو جگ، کپڑا بھی نیچے گر جاتا ہے. ہم جگ دوسرے کے ہاتھ سے لیتے ہیں. جہاں دو ہی آئی وہاں جو ہے ایک رنگی، یکسانیت، ہم آہنگی، توافق، انسجام نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ شروع سے لے کے آخر تک ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. اس کے ساتھ کوئی دوسرا ملا ہوا نہیں ہے. وہ دو کا ایک یا تین کا ایک نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلی ذات ہے، مکمل طور پر ایک یونٹ ہے، ایک ذات ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے جبریل اور اللہ تین چیزیں ہیں، تین ملے ہوئے ہیں، تین کا ایک، ایک کا تین، تثلیث کے قائل ہیں. ٹرینٹی اس کو وہ لوگ کہتے ہیں، اور ان کا کیا فلسفہ ہے جب تک ہم اس کا گہرا مطالعہ نہیں کریں اس کو نہیں بتا سکتے. لیکن بہرحال ان کے پاس جو ہے اللہ کے گویا تین ہونے کا یا تین مل کر ایک ہونے کا فلسفہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، اور فرشتے جبریل جو خدا کی قوت کا مظہر تھے، اور پھر خدا، یہ تینوں مل کے جو ہے ایک ہیں. لیکن یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. اس کی خدائی کے اندر کوئی شامل نہیں ہو سکتا. تو ہم کو اگر ڈیبیٹ کرنا ہے تو توحید کے سلسلے میں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایک ہونے کی دلیلیں قرآن حکیم کے اندر بہت سی موجود ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. یہ سب نشانیاں اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، مدھم کر دیا، دھیما کر دیا، اسے جو ہے تھوڑا سا بے نور کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، لیکن دن کی جو نشانی تھی اسے آنکھ کھولنے والا، روشن بنا دیا، منور بنا دیا، کہ دن کے اندر واضح طور پہ ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں. رات کے اندر تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ چیز کیا تھی اور راستے بھی سمجھ میں نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دن بھی رکھا ہے. دن و رات یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ دن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد رزق تلاش کرو، خورد و نوش کی اشیاء تلاش کرو، مکان بنا سکو، کمائی کر سکو، دنیا کے اندر آسانی سے جی سکو، محنت کر سکو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے. یہ دن و رات کا سلسلہ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی. اور تاکہ تم جان لو سالوں کا عدد، سالوں کی گنتی اور حساب. یہ حساب اور گنتی ہماری زندگی کے ساتھ ہی گویا لگی ہوئی ہے. جیسے زندگی ہے تو اس کے ساتھ حساب ہے، بغیر زندگی کے کوئی حساب نہیں. اور جب حساب ہے تو زندگی ہے. یعنی زندگی کا جزو لا ينفک ہے، جزو لازم ہے. جیسے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں پہلے سے جو ہے ہماری زندگی کا 1 2 3 گھنٹے، پھر دن، پھر دن و رات، پھر مہینے، پھر سال کا حساب شروع ہو جاتا ہے. اور دن کے بعد رات، رات کے بعد دن اللہ نے جو رکھا ہے اس کی وجہ سے گنتی کرنے میں اور پھر مہینوں کا حساب لگانے میں
بڑی آسانی ہوتی ہے. اور پھر رات کے وقت ہم تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ کام کرنا مشکل ہے، کچھ دشواریاں آ رہی ہیں، کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن دن کے اندر جو ہے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. یعنی دن جو ہے ہم کو خوشی لے کے آتا ہے، رات جو ہے تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے. پہلے زمانے میں جبکہ جو ہے لائٹنگ کا وہ انتظام نہیں تھا تو زیادہ مسائل رات میں پیدا ہو سکتے تھے. اب آج کل جو ہے ہمارے پاس برقی قوتوں کی وجہ سے اور دوسرے فیسلٹیز کی وجہ سے ہم دن اور رات کو تقریباً ایک سمجھ رہے ہیں، جو حقیقت میں صحیح نہیں ہے. دن کی سہولت بہرحال رات میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب انسان کے ساتھ لگا دیا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یعنی پریکٹیکلی بھی اور قولی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی اپنے کاموں کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے، کلام کے ذریعے بہت سی باتوں کو واضح کر دیا ہے کہ قول سے اور حال سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت سمجھ میں آ سکتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت اگر بری بنائی ہے تو برا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قسمت کا تعلق اعمال سے ہے. صرف اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ جو ہے بری قسمت والا نہیں بناتا اور بلا وجہ اچھی قسمت والا نہیں بناتا. جو آدمی اچھائی مانگتا ہے خیر تو اس کی قسمت اچھی ہو سکتی ہے، اور جو بری چیز کو مانگے گا تو اس کی قسمت بری ہو جاتی ہے. تو انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قسمت کو، اس کے شگون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا ہے. یعنی انسان جیسے اعمال کرے گا ان اعمال کے مطابق اس کی قسمت رہے گی. اچھے اعمال کرے گا تو اس کی قسمت اچھی ہوگی، برے اعمال کرے گا تو اس کی گردن میں برے اعمال کا گویا توخ اور برے اعمال کا رجسٹر لٹکا دیا جائے گا، چسپاں کر دیا جائے گا. نام اعمال ہم خود لکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس نام اعمال کو قیامت کے دن ہم نکالیں گے. اللہ فرماتا ہے کتاب ہے، یہ کتاب کے طور پر، ایک رجسٹر کے طور پر، یلقاہ منشورا، جسے وہ پھیلا ہوا کھلا ہوا پائے گا. یعنی انسان کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے نام اعمال کے اندر. اور منکر اور نکیر جو دو فرشتے ہیں انسان کے ساتھ لگے ہوئے، وہ نیکی اور بدی کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور گویا انہوں نے ہماری قسمت کے رجسٹر کو ہماری گردنوں میں ٹانگ رکھا ہے. اقرا کتابک، قیامت کے دن جب یہ کتاب نکلے گی نام اعمال تو اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. یعنی نام اعمال کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہوگی اور ہر چیز کے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، پلس مارکس، مائنس مارکس، منفی نمبر اور مثبت نمبر. ان کو دیکھ کے بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اپنا حساب کر سکے گا اور دیکھ سکے گا کہ اسے 0 مارکس ملے ہیں یا 99% اس نے حاصل کیا ہے اور جنت کا مستحق بن گیا ہے، جنت میں اعلیٰ درجے کا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. دیکھو ہم نے دنوں رات کو نشانی بنا کے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. جو آدمی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت حاصل کر رہا ہے. یعنی اس کا اپنا فائدہ اس کو ہونے والا ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. وہ بظاہر جو ہے صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں لوگوں کے لیے جو ہے بہترین خدمتیں انجام دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنی ذات کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے. وہ دوسروں کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے لیے وہ جو ہے ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے اور ہدایت پر چل رہا ہے. لیکن جو کوئی گمراہ ہے، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوتا ہے، مس گائیڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مس گائیڈنس میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اپنے خلاف اپنے آپ کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے. یعنی اس کا بوجھ اور اس کا وبال اسی پر پڑنے والا ہے. اور میری غلطی دوسروں سے نہیں بھگتے گا، کوئی دوسرا آپ کے وزن کو نہیں اٹھائے گا. جو ظالم کا بوجھ ظالم ہی اٹھائے گا، دوسرا اس کو نہیں اٹھانے والا. اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول بھیج نہ لیں.
مطلب یہ کہ جب رسول آتا ہے تو رسول آنے کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی توحید کی دلائل رسول پیش کرتا ہے اور رسالت کے دلائل پیش کرتا ہے۔ رسول آنے کے بعد قوم پر، انسان پر، افراد پر حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ انکار کرتے ہیں اور رسول کو مانتے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے عذاب دے سکتا ہے، اور کس قسم کا عذاب آئے گا وہ ہم نہیں بول سکتے۔ انسانوں کے ذریعے آئے گا، جیسا کفار مکہ کو جنگ بدر کے موقع پر سزا دی گئی۔ صرف ہجرت کے 2 سال کے بعد جو ہے جنگ بدر واقع ہوئی، اور خطرناک قسم کی سزا بڑے بڑے لوگوں کو ملی، اور عبرتناک انجام تک وہ لوگ پہنچے۔ بڑے بڑے کفار کے سردار 70 تعداد میں مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کو صرف 14 مسلمانوں کی جانوں کا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو سزا دے سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے بعد ڈائریکٹلی رسول کے ذریعے یا رسول کے نمائندوں کے ذریعے یا دوسرے مسلمانوں کے ذریعے اور سچی ہدایت پہنچانے کے بعد پھر ان پہ جو سزا آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہے، ورنہ پھر عام قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ گویا نیچرل واقعات ہیں۔ اور مسلم امت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ دین کو قائم کرے، دین کو پھیلائے، دین کی تبلیغ کرے اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے اور دین کے معاملات کو لوگوں تک پہنچائے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے آسودہ لوگوں کو، اس کے خوشحال لوگوں کو نیکی کا، خیر کا، دین کا، اسلام کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ خیر ہی کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا حکم دیتا ہے، ان کو پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں کہ تم توحید کو اختیار کرو، شرک سے پرہیز کرو اور اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرو۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ فسق کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کھلی نافرمانی، تو پھر اللہ کا قول ان پر ثابت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ خاص طور پہ برباد کیا گیا تھا۔ چھوٹی موٹی بربادیاں تو آتی رہیں، لیکن 2 مرتبہ ان کو خاص طور پہ سزا دی گئی تھی، ایک بخت نصر کے ذریعے اور دوسرے روم کے بادشاہ کے ذریعے 2 مرتبہ ان کو سزا دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے اور مغلوب کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، لہذا یہودیوں کو انڈائریکٹلی وارننگ دی گئی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنے ہی قرون تھے اور کتنے ہی عہد تھے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام ایک پرومیننٹ پیغمبر تھے، ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد اہم پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 5 اولو العزم انبیاء کہلائے جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح کے بعد جو بہت قدیم پیغمبر تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے زیادہ سے زیادہ 2000 سال کا فرق تھا، مگر نوح علیہ السلام اور پہلے آئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی لوگوں کو سزا دی ہے۔ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، اجتماعی طور پر، کلیکٹیولی اور انفرادی طور پر، ہر انسان کو، ہر گروہ کو، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب جو کوئی عاجلہ کو پسند کرے، انسان عجلت پسند ہے تو عاجلہ کو پسند کرے یعنی دنیا کو پسند کرے، تو ہم اس کے لیے اس میں وہ چیز رکھ دیتے ہیں جس کو پسند کر رہا ہے۔ اجلنا لہو فیہا، اس کی زندگی کے اندر ہم جو ہے عاجلہ اسے عطا کر دیتے ہیں، یعنی جلد حاصل ہونے والی چیزیں جتنی ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن اگر وہ آخرت کو پسند نہ کرے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے، تو پھر اس کے لیے آخر میں جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جہاں وہ لعنت زدہ ہو کر، رحمت سے دور ہو کر اور مذمت کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی اجرت پسند نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اور
آخرت کی تیاری کرتا رہے، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے گا تو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. جتنی ہی بھرپور آپ محنت کریں گے تو بھرپور نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا نتیجہ ملے گا. البتہ آخرت میں ایسا آدمی محروم ہوگا اس لیے کہ اس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے اور یہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جہاں لعنت زدہ ہو کر، مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا جا کر داخل کر دیا جائے گا. ومن اراد الآخرہ، لیکن دنیا کے بجائے جو آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کی کامیابی کو ٹارگٹ بنائے گا، نشان بنائے گا، گول بنائے گا، ہدف بنائے گا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے گا. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے گا اور آخرت کی کامیابی کو اپنا نشانہ بنائے گا. وہ مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو اور آخرت کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو ان کی سعی اور ان کی کوشش اللہ تعالیٰ کے پاس مشکور ہوگی. اللہ اس کی قدر کرے گا اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. مشکورہ یعنی اللہ تعالیٰ گویا اس کا شکر ادا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا اور اس کو اپریشیٹ کرے گا اور اسے محروم نہیں کرے گا. تو دنیا میں دنیا ہی کی کوشش کرنے والا دنیا کو اتنا ہی پاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن جو آخرت کی کوشش کرتا ہے وہ اسے دنیا بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عطا کرے، زیادہ بھی مل سکتی ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، زبردست حکومت ملی، پھر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اور آخرت میں یقیناً وہ انتہائی اونچے اور صالحین اور متقی اور نیک اولیاء میں سے ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان کا انتہائی اونچا درجہ ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مکمل طور پہ بلندیوں پہ رکھتا ہے اور کسی کو دنیا میں کچھ دیتا ہے، محروم نہیں کرتا دنیا سے، اور آخرت میں انتہائی بلند عطا کرتا ہے، بلند مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا تھا. آپ کے سامنے دنیا پیش کی گئی، آپ چاہیں تو دنیا کی جو ہے اقتدار فوری طور پہ لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو یہ اور یہ آپ کو نتیجہ مل سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کو اختیار کیا. آپ کا جو فخر تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، مجبوری کا نہیں تھا. آپ جو ہے آپ کے پاس جو چولہا نہیں سلگتا تھا کئی دنوں تک، 3 دن تک یا ایک ہفتے تک، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ جو ہے کما نہیں سکتے تھے، آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے اور دنیا کے اندر آپ کمزور تھے. نہیں، آپ چاہتے تو کھرب پتی اور ارب پتی بن سکتے تھے اس زمانے کے، لیکن آپ نے دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنایا. آپ کا ٹارگٹ آخرت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آپ کو محروم نہیں کیا، بلکہ جب آپ کا وصال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا تو پھر جو ہے ایک حکومت قائم تھی اس وقت، اور حضرت ابو بکر نے اس حکومت کو سنبھالا. اللہ کے رسول کے آپ خلیفہ بن گئے، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اول خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بن گئے. تو گویا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی اسی وقت عطا کر دی تھی جب آپ پیغمبر بن گئے تھے. لیکن ہاں، تو جو کوئی آخرت کی تیاری کرے گا، مومن ہوگا، تو ایسے لوگوں کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے اپنی عطا سے، ان کو بھی اور ان کو بھی. فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. دیکھو ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کو آگے بڑھاتے ہیں، ہر ایک کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں مدد کے ذریعے، ان کو بھی اور ان کو بھی، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، قریب والے کو بھی، دور والے کو بھی. یہ جو کچھ دیا جاتا ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کا تحفہ ہے. من عطاء ربک، یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر آڑے نہیں آ سکتا. اللہ کا فیصلہ اول ہے اور آخر ہے، اٹل ہے، اس کے فیصلے کے اندر کوئی مزاحم، کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں ہو سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو اس دنیا کے اندر ایک آدمی کو اللہ نے انتہائی اونچا بنا دیا، آزاد بنایا، قوتیں دی، اقتدار دیا، طاقت دی. دوسرے آدمی کو غلام بنا دیا، کمزور بنا دیا. عورت کو باندھی بنا دیا، لونڈی بنا دیا، مرد کو آزاد کر دیا یا کسی مرد کو غلام بنا دیا. انسانوں میں جو فرق ہے اس دنیا کے اندر دیکھتے چلے جاؤ، کوئی دو انسان برابر نہیں ہے. جب بھی دو انسانوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی معاملے میں بڑا ہے تو دوسرے معاملے میں دوسرا بڑا ہے، کوئی 10 معاملے میں بڑا ہے، کوئی 10 معاملے میں پیچھے ہے. لیکن بہرحال یہ فرق ہے انسانوں کے درمیان. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بہت بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے.
دنیا کا یہ فرق انتہائی چھوٹا ہے، معمولی ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ حقیقی فرق آخرت میں قائم ہونے والا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جو درجات ہیں گویا ایک ایک درجہ جو ہے ایسا رہے گا جیسا کہ آسمان، زمین سے آسمان ہے، آسمان پہ دوسرا درجہ، پھر ایک اور آسمان۔ آج تو دنیا کے اندر 7 آسمان ہیں، لیکن وہاں 1,00,000 آسمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کا جو درجہ ہوگا انتہائی واضح ہو، کلیئر ہوگا۔ کسی جنت میں بھی جو ہے اونچے درجات ہوں گے اور دوزخ کے اندر بھی جو ہے نیچے درجات ہوں گے، اور منافقین کو انتہائی نیچے رکھا جائے گا دوزخ کے اندر۔ اور مطلب یہ کہ عذاب کے بھی مختلف درجات ہیں جو دوزخ کے اندر رکھے جائیں گے۔ تو آخرت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ فرمایا اس لیے آخرت کو ٹارگٹ بناؤ، دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت جو ہے درجات میں، رینکس میں اور ڈگریز میں بہت آگے ہے، اور تفضیل میں، فضیلت میں بھی بہت آگے ہے۔ وہاں جو ہے یہ جو آپس میں کلاسیفیکیشن ہے درجات کا وہ بہت ہی واضح، کلیئر اور واضح ہے، مبین ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لہذا اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو الہ نہ بناؤ، کسی اور کو رب، خدا اور آقا نہ بناؤ۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر یہ کام کرو گے تو سارے کام تمہارے بیکار ہو جائیں گے، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اللہ کے پاس۔ آپ یہ اور وہ دعوے نہیں کر سکتے۔ یہاں دنیا میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں شرک کر کے اللہ کے ساتھ لوگوں کو کسی کو شریک کر کے پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا شرک کا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو پھر آپ مذمت والے اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، آپ کو جو ہے کوئی عزت نہیں مل سکتی آخرت کے اندر۔ تو آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ خدا کو تو ماننا ہی ہے، اسے ایک ماننا ہے، اسے رحمان ماننا ہے، اسے رحیم ماننا ہے، اسے غفار ماننا ہے۔ اور جھوٹے بہانے کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا نے دنیا کو امتحان کے طور پہ بنایا ہے، یہاں آزمائش کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، یہاں ابتلا کے لیے بنایا گیا ہے۔ کچھ لوگ ظلم کریں گے، کچھ ظالم رہیں گے، کچھ مظلوم رہیں گے، اسی لیے امتحان ہے۔ اور غیب کے پردے کھلتے نہیں اس دنیا کے اندر، غیب کے پردے تو آخرت میں کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے گویا ہم کو رات میں رکھا ہے، یہ رات کے بعد دن آنے والا ہے، وہ دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا، وہ روشن ہوگا، وہاں اعمال بھی نظر آئیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم نے تمہاری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وہاں جھوٹ کی برائی نظر آئے گی، وہاں غیبت کی بدبو محسوس ہوگی، وہاں حواس خمسہ مزید پاورفل ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں ہم دیکھیں گے جو آج ہم نہیں دیکھتے، ہم محسوس کریں گے کہ برا آدمی جو ہے کتنا بوجھ اپنے اوپر گناہوں کا لے کے جا رہا ہے، نیک آدمی کتنا ہلکا پھلکا اللہ کے پاس، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں، اور کس طریقے سے دوزخ جو جیل ہے اس کے دروازے کافروں کے لیے کھولے جائیں گے، پھر ان کو ڈھکیلا جائے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کو ٹارگٹ بنائیں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم آخرت کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو دنیا سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے محروم نہیں کرتا، اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے حصے کو جو دنیا میں ہے اسے فراموش مت کرو، یعنی دنیا بھی تم کو ملے گی لیکن آخرت کو ٹارگٹ بناؤ، اور دنیا میں بھی محنت کرتے رہو، حلال کمائی کماتے رہو، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے تم محنت کرو گے تو وہ بھی گویا جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گویا وہ بھی ایک عبادت ہے، اس سے بھی آپ کو جو ہے ثواب ملنے والا ہے، آپ نیکی سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیلنس مینٹین کیا ہے، اس بیلنس کو اختیار کرو، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارے لیے ریزرو ہے۔ ورنہ اگر شرارت کرو گے تو کسی اور قوم کو، ظالم قوم کو تم پہ مسلط کر دیا جائے گا، تم ذلیل و خوار ہو کے دنیا میں رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو قرآن کے ذریعے، احادیث صحیحہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بغیر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے، رسوائی سے، پریشانی سے، مغروبی سے، شکست سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین
اسلام کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اور متقی اور مثالی بندے بن جائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. کوئی بھی اسی ریلیٹڈ